السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں نے دیکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے واقعات اور ان کے کچھ معجزات۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہت سے معجزات آئے، تو جیسے جیسے وہ واقعات آئیں گے میں آپ لوگوں کو بتاتی جاؤں گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوا۔ اب جب وہاں پہ کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اس کو ایک دایا کے حوالے کر دیا جاتا، تاکہ وہ اپنی جگہ مطلب اپنے گاؤں لے جا کر وہاں پہ ان کی نگرانی اچھی طرح سے کریں، ان کی پرورش کریں اور صحت اور تندرست والے ہوں، اور اس کے علاوہ زبان صاف ستھری زبان سیکھیں۔ چنانچہ اسی روایتی دستور کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ کے حوالے کیا گیا۔ اب وہ کس طرح ان تک پہنچی، اور اس کے بعد یہ کہ وہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے گئی۔ ہوا کچھ یوں کہ جب حضرت حلیمہ سعدیہ جو تھی ان کے پاس جو تھی نا ان کی سواری، وہ انتہائی لاغر اور کمزور تھی، تو وہ سب سے اینڈ پہ پہنچی۔ اس سے پہلے جتنی بھی باقی دایا تھی نا وہ سب امیر گھروں کے بچے اور سب کو لے کے واپس آ چکی تھی۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ نے دیکھا تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا کہ ایک وہاں بچہ ہے۔ اب انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا یہ بچہ یتیم ہے، ظاہر سی بات ہے ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عبداللہ کا۔ تو ان کو لگا کہ مطلب اس سے میرا کیا ہوگا، لیکن پھر بھی انہوں نے ان کو لے لیا کہ بجائے اس کے کہ میں خالی ہاتھ جاؤں، میں لے لیتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے لے لیا۔ اب جب وہ واپس آنے لگی تو ان کی جو سواری تھی وہ سب سے زیادہ آگے، سب سے زیادہ تیز اور دوڑ رہی تھی، تو ساری حیران ہو کے ان کو دیکھ رہی کیا ہوا۔ تو حضرت حلیمہ کو اسی وقت کچھ سمجھ آ گئی کہ کچھ تو ہے۔ اسی طرح ان کی جو بکریاں تھیں انہوں نے بھی اچھا خاصا، جس طرح ہوتا ہے نا پہلے وہ دودھ نہیں دے رہی تھی اور اس طرح کچھ بھی، پھر انہوں نے بھی دودھ دیا، اور یہ کہ ان کے بچوں نے انہوں نے پیٹ بھر کے اس کو پیا۔ اس کے علاوہ یہ کہ جب حضرت حلیمہ ان کو لے کر آئیں تو ان کے مطلب زندگی ہی بدل گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد۔ تو ان کو اس بات سے کچھ اندازہ ہوتا تھا کہ یہ بچہ کوئی عام نہیں بلکہ خاص ہے، تو خیر وہ ان کی تربیت کرنے لگی۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5 سال کے ہوئے تو انہوں نے ایک واقعہ پیش آیا جس کو ہم شق صدر کا واقعہ کہتے ہیں، سینہ چاک کرنے کا واقعہ۔ اب شق کا مطلب ہوتا ہے کہ پھٹنا، یہ چاک کرنا، اور صدر کا مطلب ہوتا ہے دل۔ شق صدر مطلب دل کو چاک کرنا۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح تھا، یہ ایک معجزہ تھا۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، اچانک سے حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لٹایا اور ان کا سینہ چاک کر دیا۔ ان کے دل کے اندر سے گوشت کا لوتھڑا نکالا، مطلب ایک ٹکڑا جو ہوتا ہے نا وہ نکالا، اور انہوں نے بولا کہ یہ شیطان کا حصہ ہے، مطلب اس میں شیطان تھا یہ۔ تو انہوں نے اس کو نکالا اور اس کو ایک، آپ یہ کہہ لیں کہ ایک پلیٹ ٹائپ چیز ہوتی ہے، اس پہ رکھا، پانی ڈالا، آب زمزم کو ڈالا اور اس کو صاف کیا، اور واپس اس دل کو اس جگہ پہ رکھ کے اس کو بند کر دیا۔ اب جن بچوں نے دیکھا وہ دوڑے دوڑے حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس گئے، ان کو کہا کہ دیکھو محمد تو کسی نے قتل کر دیا، محمد کو مار دیا۔ وہ گھبرا کر وہاں بھاگ کر آئیں تو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ گھبرائے ہوئے، پریشان، ان کا چہرہ ایسے اترا ہوا بیٹھے ہوئے۔ اس واقعے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ بہت ڈر گئیں، اور کچھ ٹائم بعد ہی وہ ان کو واپس حضرت آمنہ کے پاس لے آئیں۔ اس وقت ان کی عمر 6 سال تھی۔ پھر حضرت آمنہ جو ہے وہ ان کو لے کر گئیں حضرت عبداللہ کے پاس، حضرت عبداللہ کی مطلب قبر مبارک پر۔ ظاہر سی بات ہے اپنے شوہر سے ملنا چاہتی تھی، وہاں گئی۔ وہاں سے واپس آتے ہوئے حضرت آمنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب ماں کی شفقت سے محروم ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے ان کی پرورش کی ذمہ داری سنبھال لی۔ حضرت عبد المطلب جو تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ پیار تھا، اور وہ ان کو بہت محبت اور پیار سے ان کی پرورش کرتے تھے۔ اب ہوا کچھ یوں کہ 2 سال بعد ان کی بھی وفات ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے لیا۔ پھر اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال رکھتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگرانی کرتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ سمجھدار ہوئے تو تجارتی سفر میں ابو طالب کے ساتھ جاتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریاں بھی چراتے تھے اپنے چچا کے
بلوں کی رکھوالی بھی کرتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ بکریاں جہاں پہ ہوتی ہیں ان کی رکھوالی بھی کرتے تھے اور چرانے کے لیے جنگل لے جاتے تھے۔